حکومت رواں مالی سال معاشی ترقی سمیت اہم اہداف حاصل کرنے میں ناکام۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آج اقتصادی سروے پیش کریں گے۔ سروے کے مطابق رواں مالی سال معاشی نمو کا ہدف حاصل نہ ہو سکا۔ رواں مالی سال پاکستان کی معیشت کا حجم 411 ارب ڈالر، معاشی ترقی کی شرح 2.68% رہی۔ گزشتہ مالی سال معاشی ترقی کی شرح 2.51% تھی۔ اقتصادی ترقی 3.6% کے برعکس 2.7% رہی۔ زرعی ترقی کی شرح 0.56% رہی۔ صنعتی ترقی کی شرح 4.7%، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی شرح نمو 1.53 رہی اور تعمیراتی شعبے میں ترقی کی شرح 6.61% رہی۔ رواں مالی سال پاکستانی کی فی کس آمدن $1,824 سالانہ رہی۔ رواں مالی سال جولائی سے مارچ پرائمری بیلنس 3,469 ارب روپے رہا۔ رواں مالی سال جولائی سے مارچ بجٹ خسارہ 2,970 ارب روپے رہا۔ رواں مالی سال جولائی سے اپریل ایکسپورٹ میں 7.6% کا اضافہ ہوا۔ جولائی سے اپریل درآمدات میں 48.29 ارب ڈالر رہی۔ جولائی سے اپریل 10 ماہ میں تجارتی خسارہ 21.3 ارب ڈالر۔ گندم کی پیداوار میں 9.8% کمی، ایک سال میں گندم کی پیداوار میں 29 لاکھ ٹن کی کمی ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق چاول کی پیداوار میں 1.3% کمی ریکارڈ۔ رواں مالی سال گنے کی پیداوار میں 3.8%، کمی کی پیداوار میں 15.4% کمی ہوئی اور ایک سال میں سبزیوں کی پیداوار میں 71% اضافہ۔ پھلوں کی پیداوار 3,75,000 ٹن سے بڑھ کر 3,90,000 ٹن۔ وفاقی بجٹ کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ 26 جون کو بجٹ کی منظوری ہوگی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے مطابق 11 اور 12 جون کو قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا۔ 13 جون کو قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ پر بحث کا آغاز ہوگا۔ پارلیمانی جماعتوں کو قواعد و ضوابط کے مطابق بحث کے لیے وقت دیا جائے گا۔ وفاقی بجٹ پر بحث 21 جون تک جاری رہے گی۔ 23 جون کو مختص کردہ ضروری اخراجات پر بحث ہوگی۔ 24 اور 25 جون کو ڈیمانڈز گرانٹس کٹوتی کی تحریک پر بحث اور ووٹنگ ہوگی۔ 26 جون کو فائنانس بل کی قومی اسمبلی سے منظوری لی جائے گی۔ بجٹ بارے قبل از وقت کچھ کہنا مشکل، ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے ملک آگے بڑھے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، کہا بجٹ کل پیش ہوگا، آج اقتصادی سروے جاری کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک کی معیشت مستحکم ہوئی ہے۔ آج ہر کوئی پاکستان میں معاشی استحکام کو تسلیم کر رہا۔ پاک بھارت جنگ میں وزیر اعظم فیلڈ مارشل کا اہم کردار رہا۔ بلاول بھٹو نے بھی اچھا رول پلے کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ملک کی سیاسی قیادت کے رابطے عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ امیر جی مولانا فضل الرحمان، سربراہ جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان، سربراہ MKM پاکستان خالد محمود صدیقی، شاہ ویس نورانی اور آفتاب شیرپا کو بھی وزیر اعظم کے ٹیلی فون عید کی مبارکباد دی۔ سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو، شہباز شریف نے چاروں وزرائے اعلیٰ کو ٹیلی فون کیے۔ مریم نواز، مراد علی شاہ، علی بن گنڈاپور اور سرفراز بگٹی سے عید کے موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چاروں وزرائے اعلیٰ نے بھی وزیر اعظم کو عید کی مبارکباد دی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے چاروں صوبوں کے گورنرز کو بھی ٹیلی فون کیے۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال سمیت دیگر وفاقی وزراء اور پارلیمانی رہنماؤں سے بھی وزیر اعظم کے رابطے، عید کے موقع پر خیر سے گالی پیغامات کا تبادلہ۔ عید کے دوسرے روز بھی وزیر اعظم کے عالمی قائدین سے رابطے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترک صدر اور عوام کو عید کی مبارکباد دی، بھائی چارے کے جذبے کا اظہار، غزہ کی صورتحال اور عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ شہباز شریف اور صدر ایردوان کا اہم فیصلوں پر تیز عمل درآمد پر اتفاق۔ ترک صدر کا پاکستان کے لیے ہر معاملے میں پختہ حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا سلطان آف عمان سے رابطہ، عید کی خوشیوں میں سفارتی ہم آہنگی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے سلطان میسم بن طارق اور برادر عوام کو عید کی مبارکباد دی۔ شہباز شریف کی سلطان میسم نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک بھارت کشیدگی میں عمان کے مثبت کردار پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قازقستان کے صدر سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا اور عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم اور قازقستان کے صدر کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور دیگر معاملات پر گفتگو ہوئی۔ عید الاضحیٰ کا دوسرا دن خوشیوں، قربتوں اور روایتی جوش و جذبے سے بھرپور انداز میں منایا گیا۔ میزبان خود مہمان بن گئے۔ کئی خاندان یوم سسرال منانے کی روایت نبھاتے دکھائی دیے۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے گرمی سے بچنے کے لیے پہاڑی علاقوں اور تفریحی مقامات کو ترجیح دی، جہاں ہر طرف ہنسی، مذاق، خوشبو اور ذائقوں کا امتزاج دکھائی دیا۔ نوجوانوں نے دوستی کے ساتھ دعوتوں، آؤٹنگ اور باربیکیو پارٹیوں کا بھرپور لطف اٹھایا۔
عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بچوں نے خوب خوشیاں منائیں. صبح ہوتے ہی نئے کپڑے پہن کر رشتہ داروں کے گھروں کا رخ کر لیا. بڑی تعداد چڑیا گھروں میں جا پہنچی یا قریبی پارکوں کا رخ کیا. پارکوں میں جھولوں، رائڈز اور آئس کریم کے مزے اڑاتے نظر آئے. والدین نے بچوں کی خوشی کے لیے باربیکیو پارٹیوں اور سحر کا اہتمام کیا. بچوں نے دوستوں کے ساتھ کھیلوں میں حصہ لیا، غبارے اور کھلونے خریدے اور قہقہوں سے ماحول کو مہکا دیا. افغانستان سے مذاکرات میں کے پی کو بھی شامل کیا جائے. وزیر خیبر پختونخوا لیمن گنڈاپور کہتے ہیں کہ وفاق حکومت نے افغانستان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ہے، اس میں ہمیں بھی شامل کیا جانا چاہیے. ہم ٹیکس فری بجٹ دیں گے. خیبر پختونخوا کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وفاق کو قرض دے سکتے ہیں. قرض ادائیگی کے لیے 150 ارب مختص کر رکھے ہیں. پہلے بھی تحریک چلائی، دوبارہ تیاری کر رہے ہیں. پہلگام حملے سے سیز فائر تک کئی سوالات، بھارت کے پاس کوئی جواب نہیں. پہلگام حملے کو جواز بنا کر بھارت نے پاکستان کے خلاف کھلی اور بلا جواز جارحیت کی. پاکستان کے دندان شکن جواب کے بعد جنگ بندی ہوئی، مگر بھارتی حکومت کی زبان بندی نہ ہو سکی. بھارتی وفد کے سربراہ ششی تھرور نے امریکہ میں مقیم بیٹے کے ذریعے سوالات اٹھانے کا خود ساختہ ڈرامہ رچایا. ششی تھرور کے بیٹے نے پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے پر شواہد کا سوال کیا تو طے شدہ جواب تھا کہ ہم سے کسی نے بھی شواہد کے متعلق کچھ نہیں کہا. ہاں، میڈیا نے ایسا ضرور کہا. ششی تھرور کا جھوٹ 24 اپریل 2025 کو پاکستان کے نائب وزیر اعظم کے بیان سے واضح ہے کہ کوئی شواہد نہیں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے 26 اپریل کو پیغام دیا کہ پاکستان کسی بھی ایسی مشترکہ، شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے جو اس معاملے کو سامنے لائے. نون لیگ والے عوام کو نہیں خود کو بے وقوف بنا رہے ہیں. چودھری پرویز الہی کا گجرات میں کارکنوں سے خطاب، کہا پاکستان کی افواج نے شہادت دے کر بھارت کے خلاف جنگ میں فتح حاصل کی. پوری قوم پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. نون لیگ والے کہتے ہیں جنگ کا ڈیزائن میاں صاحب نے بیٹھ کر بنایا. شکر ہے نون لیگ والوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ علامہ اقبال والا خواب بھی نواز شریف نہیں دیکھا تھا. پاک بھارت جنگ کے دوران میاں صاحب کے منہ سے مودی کے خلاف ایک لفظ نہیں نکلا. قائد اعظم کے بعد بانی پی ٹی آئی جیسا کوئی لیڈر پاکستانی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا. پنجاب کے عوام مریم نواز کو دعائیں دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی اپنی ناکامیوں کا غصہ پنجاب پر مت نکالے. عظمہ بخاری کا مرتضی وہاب کے بیان پر رد عمل، کہا کہ تعفن زدہ فضا پر سندھ کے عوام کی صوبائی حکومت کو کوس رہے ہیں. میئر کراچی شہر قائد کو بھی صاف نہیں رکھ سکتے. 16 سال سے سندھ حکومت کی وہی پرانی شکایات ہیں. سندھ حکومت ناکام ہے، اس کے پاس کچھ بتانے کو ہے نہ دکھانے کو. میڈیا کو جو نظر آ رہا ہے وہی دکھایا جا رہا ہے. محنت کرو، حسد نہ کرو. اس کا علاج حکیم رکمان کے پاس بھی نہیں تھا. پنجاب میں عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی پر وزیر اعلیٰ کا اظہار اطمینان. مریم نواز صفائی انتظامات کی ذاتی طور پر مانیٹرنگ میں مصروف رہیں. متعلقہ اداروں کو شاباش دی. ایکس پر پیغام میں کہا کہ عید الاضحیٰ پر پنجاب بھر میں ضلع انتظامیہ متحرک رہی. ستھرا پنجاب کے ورکرز نے فرائض دیانتداری سے سر انجام دیے. گلی محلوں کی صفائی کی گئی. سڑکوں کو فنائل اور عرق گلاب سے دھویا گیا. تاریخی صفائی آپریشن پر ضلع انتظامیہ اور ستھرا پنجاب کے ورکرز کو شاباش. پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں عید کے دوسرے روز بھی صفائی آپریشن، منی ڈمپرز اور بڑی مشینری کی مدد سے علائشیں ٹھکانے لگائی جا رہی ہیں. صفائی آپریشن کی نگرانی کے لیے متعلقہ عملہ فیلڈ میں موجود. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ. صفائی آپریشن پر اطمینان کا اظہار. مردان و چارسدہ میں بھی ٹی ایم اے اور WSSCM کی جانب سے مشترکہ آپریشن. کہیں بھی علائشوں موجودگی شہریوں سے فوری ٹی ایم اے سے رابطہ کرنے کی ہدایت. سورج قہر ڈھانے لگا. ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر. پارہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا. محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ 2 روز کے دوران لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا. آج دن کے اوقات میں جیکب آباد میں درجہ حرارت 50، دادو سبی میں 49، باول نگر، رحیم یار خان اور شہید بینظیر آباد میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ رہا. بنوں میں 44، پشاور میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ رہا. اسلام آباد میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ